إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ ہفتہ واری درس ہے ہمارا جو چل رہا ہے، آج اسی کی ایک کڑی ہے، تسلسل ہے اس کا۔ یہ گزشتہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام خصوصاً بنو اسرائیل جو اسرائیل کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا جاننا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ جاننے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کیوں محمد رسول اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، کیونکہ گزشتہ کا جو درس آپ کے سامنے تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو یہ پیشن گوئی سنائی تھی، بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو ان کا کام تھا کہ محمد رسول اللہ پر وہ ایمان لاتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی تھی۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اور رہی بات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، تو یہودیوں نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ ان کو کیا حق تھا ریجیکٹ کرنے کا؟ وہ کیوں کر نہیں مان سکتے تھے؟ کیوں کر نہیں مانے ہیں؟ تو یہ ایک اہم بات ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں بتایا ہوگا؟ اب میں آپ سے یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا پابند کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اس بات کا پابند کیا تھا کہ تم کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی حمایت کرنی ہے۔ میرے پاس پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو طریقہ کار ہے، میں اور کتابوں کے حوالے دوں اس سے بہتر میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس میرے لیے کافی ہے۔ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ موجود ہے، تورات میں موجود ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اب بھی تحریف کے باوجود کہ موسیٰ کلیم اللہ کو ایک ان کے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی گئی آسمان سے تورات میں، اور یہ کہا گیا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کا انتخاب کروں گا، تمہارے بھائیوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، تورات میں ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے میں ایک نبی کا انتخاب کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا اور وہ تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ تورات میں ہے وہ تمہارے مانند ہوگا، تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول کا میں انتخاب کروں گا، وہ تمہارے مانند ہی ہوگا، اس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا۔ یہ ساری باتیں ڈیٹیلنگز اس کے اندر موجود ہے، لیکن میں اس کے حوالے اس کی طرف جانے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس کافی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہی بتا دیا کہ میرے اصول کا ریزن کیا ہے۔ میں اپنے لیے جو ڈسپلن اصول بنا لیا ہوں کہ قرآن کافی ہے میرے لیے، تو اس کا ریزن میں نے گزشتہ آپ کو بتا دیا۔ وہ کتابیں چونکہ انسانوں کی مداخلت ان میں ہو گئی ہے، تورات اور انجیل میں انسانی ہاتھوں کی مداخلت ہو چکی ہے، انہوں نے تحریف کیا ہے اپنے کلام کے اندر، اور یہ بات کی خبر خود قرآن نے ہم کو دی ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کی۔ اس بات کی خبر خود اللہ نے دی قرآن مقدس میں، وَيُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہے نا، انہوں نے بدلا ہے۔ جب انہوں نے بدل دیا تو مشکوک ہو گئی، وہ باتیں مشکوک ہو گئی۔ قرآن اس کی تورات کی اور انجیل کی، قرآن میں تو صحیح ہے، قرآن مجید تو مشکوک نہیں ہے، اس کی حفاظت تو خود اللہ نے کی ہے۔
تو اس میں جو کچھ بات ہے وہ تو اتھینٹک ہے، 100% پیور ہے، کریکٹ ہے. قرآن مجید میں جو ہے وہ 100% اور پرفیکٹ ہے، کریکٹ ہے، اتھینٹک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو بات جب کی جائے تو 100% جو پیور ہے، اتھینٹک ہے، اس کی بات کریں تو بہتر ہے نا. جس میں شبہ ہے اس کی بات کرنے سے فائدہ کیا؟ اس لیے میں اپنے لیے اصول بنا لیا کہ تورات و انجیل وغیرہ کے حوالوں سے بہتر ہے کہ میں قرآن مجید کا یہ حوالہ دوں. اب آئیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان ہے. تو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 155، 156، 157 ایک کانٹیکسٹ ہے. میں یہ حوالے اس لیے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میں بار بار بول بھی رہا ہوں کہ آپ لوگ لکھو، گھروں کو جاؤ، پڑھو، تفاسیر پڑھو، غور کرو. اور یہ میرا درس ہے، کوئی تقریر نہیں کر کے جا رہا ہوں. میں بار بار آپ سے یہ بات میں بار بار بول بھی رہا ہوں. اور سلفی مسلک کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو منہج سلف کا یہ جو ڈھونگ کر رہے ہیں نا جی، پاکھنڈ، یہ منہج، نام تو سلفی منہج کا لے رہے ہیں اور کام سلفیوں کے خلاف ہو رہا ہے سب کا سب. تو یہ مت کرو ایسا. یہ تقاریر کرنا، یہ اسٹیج پروگرامہ کرنا، یہ پکروا لینا ادھر ادھر، یہاں بلانا، یہاں علماء کو بلانا، وہاں تقریر کرنا، یہ سارے کام جو ہے یہ سلفی منہج کے کام ہی نہیں ہے. یہ ڈرامہ بند کرو. کام کرنا ہے تو متواتر درس کا سلسلہ قائم کیا جائے. ہر حلقے کے اندر جماعت کی پوری ذمہ داری ہے. یہ ہر ایک حلقے کے اندر جماعت اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ تعمیری کام کریں، منظم طریقے سے، پورا ایک ڈسپلن، ایک اصول بنا کر کے، کمپلیٹ ڈسپلن کے ساتھ، بڑوں کی نگرانی کے ساتھ، قرآن و سنت کے بالکل مطابقت میں، مدلل دلائل کے ساتھ متواتر تعمیری کام کیا جائے. ہر جگہ ایک متواتر درس ہو جس میں روحوں کا تزکیہ کیا جا رہا ہو، نکھارے جا رہے ہوں اپنے ممبرز جماعت کے پورے. یہ کام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر مسجد بلال کے اگر مصلی ہے، جمعے میں دیکھنا آپ کی جماعت، آپ کی مسجد کے مصلی کتنے ہیں جو پرماننٹ ہے. جو باہر سے آتے ہیں کبھی کبھار شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو ہر جمعے میں پرماننٹ مستقل جو آپ کے متواتر جو آنے والے مصلی ہوتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اگر آپ کے پاس 100 آدمی آتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ان 100 آدمیوں کو اگر آپ جانتے ہیں، حلقے والوں کے ذمہ داروں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے. ان 100 آدمیوں سے پرسنل ملاقات کرنا، ان کو بلا کے بولنا کہ یا ہفتے میں ایک دن کم سے کم آپ لوگوں کو وقت دینا ہے. جو متواتر آپ لوگ مصلی ہیں، یہاں کے پرماننٹ مصلی آپ وقت دینا ہے. اس لیے کہ ہم وہ 1 گھنٹے میں وہ باتیں بتائیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے. صحابہ اکرام کو جو پریکٹیکلی لائف جینا سکھاتے تھے رسول اللہ، کہ تمہاری زندگی کیسے تم کو جینا ہے. یعنی اگر تم باپ ہو تو باپ کی حیثیت سے تم کو کیا کرنا ہے. ایک عورت خاتون ہے، اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں کیا تم پر عائد ہوتی ہیں. بیٹے کے حق میں کہ بیٹے کے اوپر کیا ذمہ داریاں ماں باپ کی عائد ہوتی ہے. ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. رشتہ داروں کے تمہارے اوپر کیا حق ہوتے ہیں. تمہارے پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں. تمہاری اگر تجارت ہے، تمہارا اپنا خود کا کاروبار ہے، تو تمہارے کاروبار کے تمہارے اوپر کیا اصول ہیں. کیسے اصولوں کے ساتھ تم کو کاروبار کرنا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم تم کو سکھائے ہیں. صحابہ کو جو سکھایا رسول اللہ نے، اس کے کیا شرائط ہوں گے اس بزنس کے تمہارے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہم تم کو بتائیں گے. اور جماعت کی نگرانی میں یہ کام ہوگا، علماء کی نگرانی میں یہ کام ہوگا. یہ پریکٹیکلی تم کو اپنے عمل میں روب عمل لانا ہے. یہ چیزیں اگر یہ مستقل کام کریں گے تو ایک بہترین معاشرہ آپ تیار کر پائیں گے. ہر حلقے میں اگر یہی کام ہو رہا ہو، مسجد بلال والے یہ کام کر رہے ہو تو ایک اور مسجد ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور مسجد ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مستقل اس طرح سے اگر جماعت کی نگرانی میں کام ہو رہا، ہر حلقے والا کر رہا ہو، تو بہت بہترین ایک تعمیری کام ہوگا اور یہ متواتر ہوگا. اور یہی طریقہ کار ہے رسول اللہ کا اور صحابہ کا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اپنی نگرانی میں یہی کام کیے. مکے میں رہے، دارالارقم میں کرے، مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے تو مسجد نبوی کے اندر کرے.
یہی متواتر کام ہوا. رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام اسی طرح سے کام انجام دیتے رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقے میں ان کا کام ہوتا تھا. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد جمع ہوتے تھے ان کے حلقے میں, وہ اپنا کام کرتے تھے. متواتر ان کے شاگرد جمع ہوتے تھے ان کے پاس, وہ اپنے شاگردوں کو نکھارتے تھے, ان کو ہر حیثیت سے تیار کرتے تھے. تو وہ جو جماعتوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں اور وہ سب ایک جماعت سے وابستہ تھے, اور وہ سب کے سب ایک جماعت سے وابستہ تھے. وہ جماعت کا نام کیا تھا؟ وہ جماعت کا نام کوئی بتا سکتے ہیں کیا؟ وہ جماعت کا نام اہل سنت تھا, وہ جماعت کا نام اہل حدیث تھا, وہ جماعت کا نام تبلیغی تھا, وہ جماعت کا نام اسلامی تھا, کیا تھا بھائی؟ وہ جماعت کا نام کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تھا سوائے مسلم کے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب ایک مسلم نام رکھ لو, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک مسلمین کے نام سے ایک جماعت قائم کرے, لیکن ڈھونگ عجیب و غریب ہوا وہاں پر بھی. جمیعت المسلمین کا نام دے کر کے ایک جماعت اسی طرح کی بات, جس طرح میں یہ بات پیش کر رہا ہوں, اس طرح کا خیاس کر کے ایک جماعت بنائی گئی, لیکن وہاں تھیا پاچا کر دیا انہوں نے عقیدے کا, منہج کا. تو اس کے لیے کوئی ایک جماعت کا کوئی ایک نام آپ رکھ رہے ہیں اپنے متفقی رائے سے, تو ٹھیک ہے رکھ لو, لیکن جماعت ہو جاؤ ایک عقیدے کے اوپر. ہو رہا یہ کہ آپ کے اس نام سے اختلافات کر کے بھاگ رہے ہیں. تم اہل حدیث رکھے تو ہم اہل سنت نہیں آتے, تم اہل سنت رکھے تو ہم اہل حدیث تمہارے پاس نہیں آتے. جی اس طرح تم سب مل کر کے ملت کا تیا پاچا کر کے بیٹھ گئے, فرقوں میں بڑھ گئے. بجائے یہ کرنے کے اتفاق کا ایک ماحول پیدا کرو, ایسی بات پہ جمع ہو جاؤ جس کے جمع ہونے کا حکم اللہ نے تم کو قرآن مقدس میں دیا. اللہ نے انسانیت کو ایک ایسی بات پر جمع کرنے کی پکار لگائی ہے. یہود و نصارہ کو, سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پکار کر کے فرمایا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ارے ایک ایسے کلمے کی بنیاد پر تو آ جاؤ رے بھائی, سب کے سب ایک کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر اس لیے تو آ جاؤ کہ تمہارا اور ہمارا کلمہ تو ایک ہے, محمد رسول اللہ کا کلمہ. لا الہ الا اللہ تو بول رہے ہو نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کلمہ شہادت تو ایک ہی کلمہ ہے پوری ملت کا, تو اس ایک کلمے کے بنیاد پر اسی کی محبت میں تو جمع ہو جاؤ, چھوڑو تمہارے اختلافات کو. مگر نہیں ہوتا, یہ مقدر ہے, یہ مقدر ہے, یہ عذاب ہے. تو خیر میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ متواتر درس ہے میرا. میں یہ لمبی چوڑی بات اس لیے کر دیا کہ میں جو کام یہاں کر رہا ہوں یہ متواتر ایک درس ہے, یہ کوئی تقریر نہیں ہے کہ میں یوں کرا یوں چلے گیا. 2 گھنٹے بھر کی تقریر, پون گھنٹے کی تقریر کرا, میں آپ کو خوش کر دیا آپ کے کانوں کو, اور میں چلا گیا. اس کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں, میں ادھر آپ ادھر. ایسا نہیں ہے معاملہ. میں آپ کو ہر اتوار کے دن اس لیے بلا رہا ہوں کہ ہر اتوار کو آپ اور میں مل کے یہاں پر بات کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ دین بتا رہا ہوں جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, تاکہ اس کی بیس معلوم ہو جائے آپ لوگوں کو, اس کی وہ بنیادی باتیں آپ کو معلوم ہو جائے, تاکہ ہم لوگ بھی وہ ہو سکیں, بڑے آسانی کے ساتھ ہم لوگ وہ بن سکے جو اللہ کے رسول ہم کو بنانا چاہتے تھے. میرا مقصد کیا ہے آپ کو سنانے کا, کہ ہم وہ بن سکے جو رسول اللہ بنانا چاہتے تھے ہم کو. اس لیے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے حوالے بھی نوٹ کرتے جا رہا ہوں, اور اس کی تشریحات جن احادیث سے ہوتی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی جن تعلیمات سے ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. تو اس کو اس طرح سے ہی سنیے جیسے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں, کہ اس طرح سے آپ نوٹ بھی کر لیجئے. اب آپ آئیے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے, وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 سے آپ شروع کر رہے ہیں پڑھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعراف نکالیے, سورہ اعراف نکالیے بابا. ایک واقعے کی خبر آپ کو دی جا رہی ہے کہ اپنی قوم کے 70 آدمی لے کر کے کلیم اللہ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی اپنی قوم کے لیے ہوئے کوہ طور پر گئے تھے. وہ واقعہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر 30 دن کے وعدے کے ساتھ بلایا تھا. تورات کے صحیفے ان کے حوالے سپرد کرنے تھے. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کا اضافہ کر کے 40 دن کر دیا.
تو کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر پہنچے تو یہاں اپنا نائب ذمہ دار اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ ہارون کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، بڑے بھائی تھے، یہ چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو نبوت دیے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کو، جو وادی طویٰ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہلی مرتبہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر دعا کی تھی، التجا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بھائی کو میری معیت کے لیے منتخب کر لے، میرا ساتھ ان کو بھی نبوت کا منصب عطا کر کے میرا ساتھی بنا دے میرے بھائی کو، تاکہ میری تقویت ہو میرے کام میں۔ اب مقابلہ بہت بڑی طاقت سے ہے، اس وقت کا سپریم پاور ہے انہیں، فرعون کوئی معمولی تو نہیں تھا اس وقت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ہارون کی معیت عطا فرما دی، ان کو بھی نبی بنایا، اور وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے، ہر کام اللہ کے لکھے ہوئے تقدیر میں ہی ہوتا ہے۔ تو دل میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، الہام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہارون کو کر رہے ہیں، کر دیے۔ تو ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہیں۔ تو اب یہ جب 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ان کو، 30 دن پلس 10 اور مزید بڑھا دیے، 40 دن کے لیے بلائے صحیفے دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو، جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے آرام سے کرسی خرید کر کے اوپر بیٹھ جائیں، بھائی کرسی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں بھائی، لے کے بیٹھو، نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کرسی لے کے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھو۔ تو اب چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ذمہ داری سنبھالے ہوئے اپنی قوم کی، بنو اسرائیل کی۔ اتنے عرصے میں سامری ایک کام کر دیا بڑا۔ ایک سامری نام کا آدمی تھا، جادوگر تھا، اور بڑا ذلیل تھا، رذیل تھا۔ ہر قوم میں، ہر امت میں ایسے ناپیکار رہتے ہیں ہمیشہ، اچھے کام کو روکنے والے، حسد کرنے والے، اچھے کام کرنے والوں سے، اللہ کے بندوں سے حسد اور بغض دل میں رکھے ہوئے شریر شیطان قسم کے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں۔ تو ان کے اس ملت میں، بنو اسرائیل میں، یہ سامری تھا جو ان سے بغض رکھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کینہ تھا اس کو، اور وہ اپنے مشن کو چاہتا تھا کہ اس کا نام ہو، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے رہیں، اور وہ لوگوں کو جادو وغیرہ کے ذریعے سے لپکا ہوا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہ بدبخت اس کو غنیمت سمجھ کر کے کام کر دیا، ایک بچڑا بنایا، لوگوں سے کیا کیا، لوگوں کو بھڑکا کے، ورغلا کے، ان کے سونے چاندیاں کے زیوراں وغیرہ سب نذرانے لا کے پیش کرو، بولا سب وہ من جمع کرا لیا ان کے مرادوں کے نام پہ، معبودوں کے نام پہ، اور پھر وہ جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا۔ اس کا بچڑا بنا کے، روایات میں ہے کہ جبریل امین جہاں سے گزرے، اب وہ جادوگر جو ہے شیطان اور جنات آ کے بولتے رہتے ہیں ان کو، سب جادوگروں کی پوری رہبری، پوری جاسوسی جن کرتے ہیں۔ وہ لمبے چوڑے تفصیل ہے اس کی، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو کہ جادوگر کیسے کام انجام دیتے ہیں۔ تو جبریل امین کے پیروں کے پاس کی مٹی جو جہاں سے وہ گزرے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کے لایا، اور وہ اس کے ذریعے کچھ بدترین اعمال کیا، شیطانی اعمال کیا، اور وہ بچڑے کے اندر ڈالا تو بچڑے میں سے آواز نکلتی تھی۔ کون سے بچڑے میں سے؟ وہ جو سونے چاندی کا بنا لیا تھا، میٹل کا بچڑا بنایا تھا، تو میٹل کے بچڑے میں سے، یعنی مورتی بنایا تھا، سیدھی بات یہ ہے کہ بچڑے کی مورت بنایا، تو اب وہ مورت میں سے آواز نکل رہی ہے۔ تو جیسے ہی آواز نکلی، یہ بدبخت پورے کے پورے سجدے میں گر گئے بچڑے کے پاس، کیونکہ ان کو دکھا کہ یہ ایک بابا کا کرشمہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اندھ بھکت ویسے ہی اس زمانے میں بھی تھے، ہمیشہ سے ہی رہے ہیں، آج بھی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، انسان کا نیچر کا حصہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو سامری کے اس بچڑے کے سامنے یہ لوگ گر گئے، جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ بھی یہ خطا کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ان کے پاس، دیکھا کہ قوم کی گتی ہو گئی ہے، بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، بچڑے کی پوجا۔ اس سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی نا، بچڑے کی پوجا اپنے ذہنوں میں ہی رکھ لو، سب تو سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ، اب کیا بولنا ہے کھل کے۔ تو یہ وہیں سے آیا سو ہے سب کچھ، یہ ہے ٹھیک ہے، یہ انہی کی اولاد ہے، یہ بچڑے کی پوجا والے وہی سامری کی اولاد ہے، وہ وہیں سے آئے سو ہے۔ تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ بدبخت اللہ کا دین چھوڑ کر کے توحید
کو ترک کر کے اس میں لگ گئے تو بڑے غضبناک ہوئے. وہ لے کے آئے تھے تورات کے صحیفے جو ان کو دیے گئے تھے بلا کر کے طور پہ اتنے دن اللہ تعالیٰ وہاں رکھ کر کے ان کو تیار کیا تھا. تورات کے صحیفے وغیرہ دیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وہ پھر لا کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, بہت بڑا کام کرنا تھا. جب وہ لے کے آئے مگر قوم کو جب یہ دیکھے تو وہ بولے یہ سب اکارت ہو گیا. میرا اتنے دن کی قربانی دینا, اللہ کے اس طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر حاضر رہنا, اور یہ سارا اللہ کا میرے کو سب سمجھا دینا, اور یہ کس کے لیے دیے گئے تھے تورات کے؟ انسانوں کے لیے دیے گئے تھے, ان کی ہدایت کے لیے. اور یہ ظالم جو ہے یہ کام کر کے بیٹھ گئے. تو بڑا گراں گزرا ان پر, بڑی تکلیف دہ گزرا ان کے لیے. تو وہ آتے پہلے کس کو پکڑے؟ اپنے بھائی کو پکڑے. وجہ ذمہ داری کس کو دے کے گئے تھے؟ ہارون کو, اپنے بھائی کو دے کے گئے تھے. دیکھو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا, ذمہ داری جس کے کندھوں پر پکڑے وہ جاتے ہیں پہلے. یاد رکھ لیجیے, یہی ہے طرز, اصول بھی یہی ہے, سنت یہی ہے, اصول یہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی آ کے غصے میں آ کر کے, تم کہاں مر گئے تھے, کیا کر رہے تھے, کیا گت ہو گئی ہے یہ ملت کی. تو ہارون علیہ السلام اس وقت اپنی صفائی پیش کر دیے. بولے بھائی تم چھوڑ کے گئے, اگر میں زیادتی کرتا تو یہ پورے کے پورے دین سے مرتد ہو جاتے, متنفر ہو کر کے بھاگ جاتے, لڑائی جھگڑا کرتے, فساد کرتے, تو اس کا ذمہ دار آپ مجھے ٹھہراتے. تو میں نے صبر کیا, مجھے معلوم تھا کہ جب آپ آئیں گے تو ان کو پکڑیں گے اور سمجھائیں گے. تو زیادہ کچھ میں نے گڑبڑ اور فساد ہونے سے بچنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے میں نے زیادہ فورس نہیں کیا ان کے اوپر, وہ اپنی صفائی پیش کی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پھر وہ صحیفے زور سے پٹکے ایک طرف, اپنے بھائی کو جب پکڑے تھے اس کے بعد چھوڑے اور ان کی طرف لپکے اور ان کو پھر سمجھایا, ان کو دین بتایا, اللہ کا خوف دلایا اور عذاب کی دھمکی دی. تو ان میں سے کچھ لوگ پھر رجوع ہو گئے, اپنی غلطی سے ایکسیپٹ کر لیے کہ واقعی ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی, رجوع ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے 70 آدمی لے کر کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ اپنے قوم کے 70 آدمی لے کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی غرض سے پھر سے طور پر گئے. اب کیا کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر؟ پراشچت کرنے کے لیے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توبہ کرنے کے لیے گئے ہیں, رجوع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف, معافی مانگنے کے لیے قوم کے 70 آدمی لے کر کے, تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نہ اترے, پوری قوم پر اجتماعی عذاب نہ آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہاں پر معافی مانگیں گے سب مل کر کے. تو اپنے قوم کے جو بڑے بزرگ تھے, جو ذمہ دار تھے قوم کے, ان کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. تو اللہ رب العالمین اس کی خبر دے رہے ہیں سورۃ الاعراف میں. اب یہ تورات نہیں پڑھ رہا ہوں میں, اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ کتاب ہے, اتھینٹک کتاب ہے قرآن مقدس, جو تورات کو بھی اپنے اندر سمیٹ لی ہوئی ہے اور انجیل کو بھی سمیٹی ہوئی ہے, اور تمام کتابوں کو, زبور کو بھی اور تمام آسمانی کتابوں کو. اور یہ ان سب کی مہیمن ہے. وہ مہیمن علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. یہ ان سب آسمانی کتابوں کی مہیمن ہے قرآن, نگہبان ہے ان کی. تو اب جو بھی بات کرنی ہے, جو بھی حکم دینا ہے محمد رسول اللہ, آپ کو اس کے ذریعے سے ہی دینا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو کہہ دیا تھا. اور یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے, 48ویں آیت کریمہ. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی لکھایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. ہے نا, یہ آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کے اندر. تو جس میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ, ہم نے آپ کی جانب ایک کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ, جو اب تک کتابوں میں سے, جو بھی کتابوں میں سے ہم نے جو کچھ نازل کیا, یہ ان سب پر نگہبان, ان سب کی نگران ہے. یہ کتاب مہیمن علیہ ہے, ان سب کی نگران کہانی یہی, نگرانی کرنے والی یہی قرآن ہے. تو فحکم بینہم بما انزل اللہ. تو اب جو حکم بھی آپ دیں گے اسی نازل کردہ قرآن کے ذریعے سے ہی دینا ہے آپ کو. اب نہ تورات کی طرف جھانکنا ہے, نہ انجیل کی طرف جھانکنا ہے, نہ زبور کی طرف دیکھنا ہے. اب جو بھی حکم آپ کو دینا ہے فحکم بینہم, پس جو بھی حکم آپ ان کے بیچ میں دیں گے بما انزل اللہ, اللہ کے اس نازل کردہ قرآن کے ذریعے سے دیں گے. عما جاءک من الحق کہہ جا ولا تتبع اهواءهم, ان کے خواہشوں کی پیروی اب آپ مت کیجیے. وہ اپنی اپنی خواہش رکھتے ہیں, آپ ادھر سے بولو, آپ ہمارے اس سے بولو, ہم فلاں, وہ ان کی خواہشیں ہیں.
تو آپ ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے، جبکہ حق ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا، آپ کے پاس حق آ گیا ہے۔ یہ انسانوں کی آزمائش ہے۔ یہ شریعتیں جو ہم بدلتے رہتے ہیں، تورات کے بعد انجیل، انجیل کے بعد اور فلاں کتابیں ہم نازل کرتے گئے، انجیل کے بعد قرآن آ گئی ہے نا، ایک نبی کے بعد ایک نبی آئے، ایک کتاب کے بعد ایک کتاب اتری، تورات کے بعد انجیل، انجیل کے بعد قرآن آیا۔ تو یہ شریعت جو بدلی ہے، یہ نبی کے بعد فلاں نبی، تو یہ شریعتوں کے بدلنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، جو تم کو دیا گیا اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ وہیں سورہ مائدہ میں اسی کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ ان کی خواہشوں کی اتباع مت کرو، جبکہ حق آپ کے پاس آ گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہج نافذ کیا، ہر امت کے لیے۔ اور اب تمہارے لیے شریعت بنائے تو اس میں ایک آزمائش ہے پورے انسانوں کی، کہ جب ہم ایک نیا دستور بنا کے بھیج دیتے ہیں، پرانے کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو منسوخ شدہ کو پکڑ کے یہی ہے میرا بلکہ بیٹھ جاتا ہے، یا ہم جو پھر اس کے بدلے میں اس کو ہٹا کے دوسرا دیے اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب قرآن مقدس وہ منہج ہے، وہ شریعت ہے جو تمام شریعتوں کی نگران، محافظ اور ان سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ تو اب جو بھی حکم آپ دیں گے وہ اس کے ذریعے سے دیں گے۔ اب لوگوں کی خواہشوں کی پیروی آپ مت کرو، یہ آزمائش ہے، وہ نہیں آتے تو مت آئے، وہ اس طرف نہیں آتے تو چھوڑ دو، مت آئے، یہ آزمائش ہے، سب کی آزمائش ہے۔ اس میں آیا تو پایا، نہیں آیا تو کھویا۔ جو آیا قرآن کی طرف وہ جنت پا لیا، اللہ کی رضا پا لیا، جو قرآن کی طرف نہیں آیا وہ اللہ کی رضا سے دور ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ اتنا پریشان مت ہو جائیے، رسول اللہ کو بار بار یہ بات فرما دی گئی۔ تو جو حکم بھی دینا ہے وہ کس کے ذریعے دینا ہے؟ قرآن مقدس کے ذریعے سے دینا ہے۔ تو یہ وہ اہم ترین بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ تو اس میں جو خبر دی گئی اب قرآن مقدس میں وہ یہ ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ اپنے قوم کے 70 آدمی لے کر کے ہماری ملاقات کے لیے آیا۔ اللہ خبر دے رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب ان کو ایک زلزلے نے پکڑا، ابھی اللہ کے عذاب، اللہ کے غضب کی علامت تھی، اللہ کے غصے کی اور غضب کی ایک علامت، ایک انڈیکیشن تھا کہ وہ پہاڑ ہل گیا زلزلے سے، تھر تھر کانپ رہے تھے یہ پورے کے پورے جیسے وہ زلزلے کو دیکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اب یہ بھی ڈر گئے کلیم اللہ علیہ السلام بھی۔ ظاہر بات ہے اللہ کے غضب سے تو انبیاء تو پہلے ڈرتے ہیں، عوام تو بعد میں ڈرے گی، انبیاء پہلے اللہ کے غضب سے خوف کھاتے اور کانپتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کتنے غصے والے ہیں، اللہ کتنے طاقتور ہے، یہ عام انسانوں سے زیادہ انبیاء جانتے ہیں۔ تو جو نہیں جانتا وہ نہیں ڈرے گا، لیکن جو جانتا ہے وہ زیادہ ڈرے گا، ان کو معلوم ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے غضب کے مقابلے میں انبیاء بہت ڈرتے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ڈر گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ التجا کرنے لگ گئے کہ پروردگار اگر آپ ہلاک کرنا چاہتے تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان بدبختوں بھی ہلاک کر دیتے، مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ اگر یہ زلزلہ جو آپ کا آیا ہے اللہ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے پہاڑ بھی آپ کے غضب سے، جس کی وجہ سے یہ بھی پیر کانپ رہے ہیں، ان کے زلزلہ آ گیا، موت کی علامت سامنے دکھائی دے رہی ہے، ان کو اپنی موت دکھائی دے رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ جو آپ کا غصہ اور غضب ہے جس سے آپ ہلاکت کا ہم کو اندیشہ ہو رہا ہے، مگر اے اللہ میرا یقین یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت کرنا ہی ہوتا، اگر آپ ہلاک کرنا ہی چاہتے ہیں ہم لوگوں کو تو یہاں تک آنے بھی نہیں دیتے آپ ہمارے کو، وہیں پر ہلاک کر دیتے ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ تو یہ اعتراف کر رہے ہیں، آپ ایسا کر دیتے اللہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عاجزی ہے، گڑگڑانا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، سمجھ رہے ہیں آپ، تضرع ہے یہ، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کیا آپ ہلاک کر دیں گے؟ ہمارے چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہم کو ہلاک کر دیں گے آپ؟ ہم میں سے چند نادانوں نے، بے وقوفوں نے ایسی بے وقوفی کر دی ہے، تو اس بے وقوفی کی وجہ سے آپ ہمارے کو ہلاک کر دیتے کہ اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام بول رہا، نرمی بھیک مانگ رہے، اس میں کیا ہے؟ اصل میں دیا کی بھیک ہے،
رحم کی التجا ہے اس میں. یہ سوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم یہ بظاہر ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مقدس کو سمجھنا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ کے مزاج اور انبیاء کے مزاج سے بھی واقفیت ہونا یہ بھی ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا؟ بظاہر یہاں پہ ایک سوال نظر آ رہا آپ کو، اتہلکنا بما فعل سفہاء منا. بظاہر آپ کو یہ دکھ رہا کہ ایک سوال کر رہے ہیں اللہ سے، کیا تو ہلاک کر دیتا ہے کیا ہمارے کو ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے؟ تو اس میں ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کامن اپنے لیول کے آدمی سے کوئی بات کر رہا، کیا تو ہمارے کو اس واسطے سے ہلاک کر دیتا کیا؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام اس طرح بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، نرمی ہے اور بھیک ہے رحم کی. اس میں رحم کی التجا ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ محض سوال نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ کی رحمت کو پکارا جا رہا ہے سوال کے ذریعے سے. یہاں عاجزی ظاہر کی جا رہی ہے، اے اللہ کیا آپ ہمارے نادانوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کر دیتے؟ کیا مت کیجئے، ایسی بات ہے وہ. آپ ہم کو عذاب مت دیجئے، چند بیوقوف کر گئے ایسا کام، اللہ آپ ہم پر رحم کیجئے. یہ سوال ہے وہ. تو آپ ہمارے کو ہلاک کر دیتے کیا چند بیوقوفوں کی وجہ سے؟ اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں ان ہی الا فتنتک، بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں مگر یہ آپ کی آزمائش ہے. تضل بها من تشاء اور وتهدی من تشاء. یہ علامتیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ڈرانے کے لیے اس لیے ہے کہ ہم آپ کے سامنے گر پڑیں، رول گڑگڑائیں. اے اللہ یہ علامتوں کے ذریعے آپ جنہیں چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں گڑگڑانے کی، رو کے معافی مانگنے کی ہدایت دیتے ہیں. آپ یہ ڈرا کر کے ایسے ماحول کے ذریعے، ایسے خوف کے ذریعے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں. جھٹکا ہوتا ہے یہ ایک جھٹکے سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھکانا چاہتے ہیں بس اہل سمجھ کو، اہل خشیت کو. جو اہل خشیت ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، رعب، دبدبا ہوتا ہے، وہ ان حالات کو دیکھ کے، ایسے خطرناک حالات کو دیکھ کر کے اللہ کے حضور میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، پلاتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہ بات کر رہے ہیں، اللہ یہ آپ کی وہ جھٹکا معلوم ہو رہا ہے جس سے آپ اپنے بندوں کو اپنے پاس گرا لیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، ان کو توبہ استغفار کرنے والا بناتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تہدی من تشاء، جن کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ تضل بها من تشاء، اور گمراہ بھی کر دیتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے. بدبخت نکل کے بھاگ جاتے ہیں، ڈرپھوک اللہ سے دور بھاگ جاتے ہیں. جب مر رہے تو پھر کر کے مرو، نافرمانی کر کے مرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہاں پر یہ بات التجا کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے یہ باتیں کی ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ انت ولینا، اللہ سے فرما رہے ہیں انت ولینا، ہمارا کارساز، ہمارا سرپرست، ہمارا مہربان، ہم پر ترس کھانے والا، ہم کو بخشنے والا، ہم کو معاف کرنے والا. یہاں ولی کے معنی کیا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے نا، اللہ کو جو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ولی ہے ہمارا، انت مولانا جو بول رہے ہیں، یا انت ولینا جو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کو اپنا ولی ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ولی کس معنی میں آتا ہے؟ ہر حیثیت سے. جیسے ایک باپ ہے اپنے بچوں کا ولی ہوتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کا ولی ہے. تو اب وہ باپ ولی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس میں ذرا غور کیجیے. اب آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیے، اس کے وہ باپ کے ولی ہونے کے اس کنڈیشن کو آپ سامنے رکھیے اور اس کی پوری زندگی دیکھیے. باپ ولی بنتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر سمیٹا ہوا؟ کتنے صفات سمیٹے ہوتے اس کے اندر؟ کتنا شفقت کرتا اپنے بچوں کے ساتھ باپ، کتنا شفیق ہوتا ہے. جی سرپرست خالی سرپرست نہیں ہے نا بھائی. سرپرست کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کما کے لا کے میرے کو دے دینا خالی. باپ اتنا ہی بول رہا کہ اسی لیے ولی ہوں میں تمہارا، سرپرست ہوں گے، تم جو کما رہے ہو میرے کو لا کے دے دو، بس ختم ہو گیا. اجی وہ باپ تم کو ایک وقت بھوکا نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہارے کمائی کا محتاج ہوتا ہی نہیں اصل میں. باپ عموماً آپ دیکھیں گے، باپ جو کیریکٹر ہے نا دنیا کی زمین کی پشت پہ، جو باپ کا کیریکٹر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، میں صرف باپ کی بات کر رہا ہوں.
باپ کے اس کیریکٹر کو آپ دیکھ لیجئے. عموماً آپ باپوں کو دیکھیں گے، باپ اپنے اولاد کی کمائی کا محتاج نظر نہیں آئے گا آپ کو. ہر باپ سے بات کر کے دیکھ لو، آپ کسی کافر باپ سے بھی بات کرو تو وہ صاف بولے گا میں ان کا محتاج نہیں ہوں بچوں کی کمائی کا، مگر وہ بچوں کے لیے مرا جا رہا ہے. ان کے بچوں پہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا، ان کا خرابہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ان کو نقصان میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ہے نا. جدوجہد کرے گا باپ میرے بچوں کے لیے آسانیاں ہو جائے، میرے بچے مصیبت سے بچ جائے، میرے بچے تکلیف سے بچ جائے، ان کا پروٹیکشن ہو جائے، ان کا تحفظ ہو جائے، ان کے لیے اچھائیاں ہو جائے. تو یہ سب خوبیاں باپ میں ہے نا. تو یہ جو صفات ہے ماں باپ کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا اس کا؟ یہ جو ماں اور باپ میں جو شفقت کی صفات ہے، یہ اپنی اولاد کی نگرانی کرنے کی، ان کو پالنے پوسنے کی، ان کے لیے مرے جانے کی، ان پر نچھاور ہونے کی، اپنی محبتیں نچھاور کرنے کی جو علامت ہے ماں باپ کے اندر، اس کو اللہ نے کیا نام دیا معلوم ہے آپ کو؟ ربیانی کہا. اس کو اللہ نے کیا کہا؟ ربیانی. سورہ بنی اسرائیل میں نہیں پڑھتے آپ؟ دعا بھی کرتے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ الفاظ کے ساتھ دعا کرو. الفاظ کیا؟ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ ربیانی کی، دعا کیا کروا رہے؟ رب ارحمہما، اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما، ان دونوں پر تو مہربانی کر، شفقت کر، ان کے اوپر نرمی کر، ان کا خاص خیال رکھ میرے ماں باپ کا اللہ تو. جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر شفقت کی، میرے اوپر مہربانی کی، میرا خیال رکھا، تو اللہ ان کا خیال رکھ. یہ دعا کروا رہے ہیں. تو یہ صفت ربیانی کی جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ ربیانی کی. ربیانی کا مطلب یہ ہے بچوں پر جو ماں باپ اپنا پیار نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی محبت انڈیل دیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو دھڑکتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، سینے سے لگا لیں گے اٹھا کر کے. تو یہ ولی یہ ہوتا ہے، ولی میں یہ صفات ہوتے ہیں، ولی میں یہ رحم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ولی سرپرست. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے انتا ولینا، ہمارا ولی، ہمارا محبوب، ہم پر رحم کرنے والا، ہم پر محبتیں انڈیلنے والا تو تو ہی ہے اللہ. ہمارا سہارا ہی تو ہے، تیرے سوا کون ہے؟ ہمارا پورا کا پورا سہارا ہی تو ہے، ہمارا سرپرست تو ہے، ہمارا بزرگ تو ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انت ولینا یہ ہے وہ لفظ. اسی لیے آپ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو بہت بڑی بات بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. آپ پورے کے پورے سرنڈر ہوتے ہیں اس کے سامنے، اور پورے اختیارات آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کے، خود کے، کہ اللہ ہمارا سرپرست، ہمارا کارساز صرف تو ہے. یہ ہے پورے کے پورے سرنڈر ہو جانا، پورے بچھ جانا، پورے گر جانا اس کے سامنے، اور سارے اختیارات اس کو دینا کہ سب تیرے اختیارات ہیں ہمارے اوپر. یہ ہے وہ انت مولانا کہنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کو؟ انت ولینا، ہمارا ولی تو ہے مولا. ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمارے نوجوان، ہمارے نادان، ہمارے بے وقوف خطا کیے ہیں، اسی لیے تو میں لے کے آیا ہوں. اگر ہلاک کرنا ہوتا تو آپ وہی ہلاک کر دیتے. یہ تو آپ کی آزمائش ہے. آپ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت دے دیتے ہیں. تو اے اللہ یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ ہی ہمارے ولی ہیں مولا. تو آپ کیا کرو؟ فاغفر لنا، تو آپ ہم کو معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فاغفر لنا، آپ ہمارے کو معاف کر دو، ورحمنا، اور ہم پر رحم کرو. اللہ ہم پر مہربانی فرماؤ، ہم کو ہلاک مت کرو، ہم کو ہلاک مت کرو. دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کرے وانت خیر الغافرین، اور اے اللہ سب سے خیر والا، بہتر سے بہتر معاف کرنا صرف تیری صفت ہے، تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے. اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے نا یہ العزیز الغفور کہا اللہ نے سورہ ملک میں اپنے آپ کو. العزیز الغفور ہوں میں، زبردست معاف کرنے والا ہوں، اللہ نے خود فرمایا. تو کلیم اللہ علیہ السلام وہی بات فرما رہے ہیں وانت خیر الغافرین، اللہ سب سے بہترین معاف کرنے والے آپ ہیں، ہم کو معاف کر دیجیے. یہ التجا انہوں نے کی اس پہاڑ پر، اس کوہ طور پر. اس کے بعد کلیم اللہ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کے بعد والی آیت میں 156 میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اب
اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو اس عذاب کو دور کر دیا. ان کی التجا کے بعد جو گڑ گڑائے ہیں تو اللہ وہ عذاب ان سے دور کر دیا. وہ 70 آدمیوں کو لے کر کے وہاں پہاڑ پر ہیں اور اب وہ پہاڑ پر یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ نے جب عذاب ہٹا لیا ان سے, حالات کنٹرول میں آ گئے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ التجا فرما رہے ہیں. کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا, اللہ اس دنیا کے اندر, یہ دنیاوی زندگی میں تو ہمارے لیے فرض کر دے, ہمارے لیے واجب کر دے, لکھ دے ہمارے لیے. وَاكْتُبْ لَنَا, ہمارے لیے لکھ دے. یہ وَاكْتُبْ لَنَا کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض کرنے کے معنی میں, واجب کرنے کے معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں. کتبہ آیا نا, کتبہ کیا کہتے ہیں؟ کتابت کرنا. وَاكْتُبْ لَنَا اسی سے ہے. کتب علیکم الصیام, مطلب کیا ہے اس کا؟ تم پر نمازیں, روزے تم پر, کتب علیکم الصیام, رمضان کے روزے جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلے. تو کتبہ جو ہے وہ کتابت سے ہے نا, تو اس کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا. تو انہوں پوچھ رہے ہیں کلیم اللہ وہاں پر وَاكْتُبْ لَنَا, تو ہمارے لیے بھی واجب کر دے, فرض کر دے. کیا واجب کر دے پوچھ رہے ہیں وہاں؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا, اس دنیا کے اندر تمام حسنات لکھ دے ہمارے لیے. اللہ تمام حسنات ہمارے اوپر واجب کر دے, اللہ کو بول رہے ہیں. جب اللہ ایک التجا ان کی پوری کر لیے, انہوں روئے گڑگڑائے, اللہ عذاب کو ہٹا دیے, تو ایک شفقت ہو گئی دل میں, خوشی, ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے نا بندے کو. جب میری دعا قبول ہو گئی, فوراً دعا قبول ہوتے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل باغ باغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتا ہے ایسا. کبھی ایک دم بڑی مصیبت دکھتی ہے آپ کو, ہیبت کھا جاتے, دعا کرتے اللہ فوراً یہ مصیبت سے نکال دیجئے, اور جب ہی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے فوراً دور ہو جاتی ہے مصیبت, دل ایکسائٹمنٹ میں آپ کا مبتلا ہو جاتا ہے, ایک دم خوشی سے امنگ مارتا آپ کا دل, ہے نا. آپ بولتے میری دعا اللہ قبول کر لیا, بہت قریب ہے اللہ اپنے بندوں کے, آپ رو پڑتے. پھر اس کے بعد آپ اور کچھ مانگتے ہیں مزید, اللہ یہ بھی عطا کر دے, یہ بھی عطا کر دے. یہ بندے کی فطرت ہے. جب یہ عذاب ہٹ گیا ان سے, دیکھیں کہ قبول کر لیے, تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ آپ دنیا کے حسنات لکھ دیجئے, واجب کر دیجئے, کوئی مصیبتیں نہ آئے, کوئی تکلیفیں نہ آئے ہمارے لیے دنیا میں, آپ حسنات لکھ دیجئے. اور فی الآخرۃ انا ہدنا الیک بول رہے ہیں, اور یقیناً آخرت کے دن ہم آپ کی طرف ہی رجوع کریں گے. اللہ ہدنا, اور فی الآخرۃ ہدنا الیک جو کہا, یہ ہدنا کیا ہے؟ یہ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں وہ فی الآخرۃ, اور آخرت میں, انا ہدنا الیک, بے شک ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں. تو یہ ہدنا کا جو لفظ ہے نا, یہ ہدنا رجوع کو کہتے ہیں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہدنا سے ہی یہود کہلائے وہ لوگ, ان کی امت کے لوگ. یہ کلیم اللہ کا جملہ تھا, ہدنا الیک, ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں, ہدنا. تو اسی سے یہود کہلائے, یہود یعنی رجوع ہونے والے اللہ کی طرف. اسی لیے اس ملت کا, اس امت کا نام یہود پڑا. موسیٰ کی امت کا نام اسی لفظ سے ان کے یہود ہے, کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی قوم جو کلیم اللہ کے ساتھ جا کر کے رجوع کی ہے. انا ہدنا الیک جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے بارے میں, واللہ عالم. اور قرآن جب خبر دے رہا ہے تو یہی ہو سکتا ہے, یہی بات ہے. ہم تو اسی کو اختیار کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. کلیم اللہ نے کہا انا ہدنا الیک, ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو وہیں سے ان کا نام یہود پڑا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اب یہ دعا کس کی ہے بھائی؟ یہاں آپ کو بہت گہری بات سوچنی ہے. یہاں پر یہ التجا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ کلیم اللہ ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے. کتنے بڑے مرتبے کا نبی ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ نبی کا مقام معلوم ہے کتنا بڑا ہے کلیم اللہ کا؟ جی, قرآن مجید میں جہاں اللہ نے فضیلتوں کا ذکر کیا, فضیلتوں کی خبر دی انبیاء کے مابین, انبیاء علیہم السلام کے اور رسولوں کے درمیان جو فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کو, ان فضیلتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. اگرچہ کہ ہمارے اندر ایسے ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو فساد برپا کر کے رکھ دیے زمین کے اندر, اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کرنے والے, نام اپنی جماعت کا اہل قرآن کہہ کر کے اپنے آپ کو متعارف کروانے والے, وہ ظالم جو ہے, اصل میں تو میں ان کو اہل قرآن کہتا بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ وہ منکرین قرآن ہے میرے نظر میں. وہ تو قرآن کے خود منکر ہیں اور کہہ رہے ہیں اہل قرآن اپنے آپ کو. تو ان ظالموں نے یہ کہا کہ
رسولوں کے درمیان میں فضیلت کا ذکر کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا ہے۔ ان بدبختوں نے یہ بات خود ساختہ بیان کر دی۔ رسولوں کے درمیان فضیلت بیان کرے تو قرآن کی مخالفت ہو جاتی ہے، اسی لیے رسولوں کے مابین کوئی فضیلت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ کسی رسول کو کسی رسول پر فوقیت نہیں ہے، سب برابر یکساں ہیں۔ وہ اس لیے کہ حدیث کے خلاف کرنے کے لیے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے دیگر انبیاء کے مقابلے میں۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دیگر نبیوں کے اوپر فضیلت دی ہے، دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے یہ 6 چیزوں کے باعث۔ وہ 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک جوامع الکلام، ایک ایسا جامع کلام جس کے تھوڑے سے الفاظ بے شمار معنی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے رسول اللہ کا، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ وہ تھوڑے سے ورڈنگز، تھوڑے سے الفاظ جس کے کئی معنی، بڑے معنی نکلتے ہیں، بے شمار معنی نکلتے ہیں، اس کے کتابیں لکھ سکتے ہیں بڑی بڑی چند ورڈز پہ۔ تو یہ معجزہ ہے، تو فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ دوسرا یہ فرمائے کہ ایسا رعب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے ہی کئی لوگ جو ہے بغیر لڑے جھگڑے کے کنجیاں حوالے کر دیے ہیں، اسلام میں داخل ہو کے آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک خصوصیت رسول اللہ کے لیے مخصوص ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، رعب کے ذریعے سے اللہ کی امداد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پوری تیسری بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے سے پہلے سجدہ گاہ پوری زمین کسی اور کی شریعت میں نہیں تھا ایسا، ان کو اپنا ایک مخصوص عبادت گاہ بنانا پڑتی تھی اور اسی معبد میں، اسی عبادت گاہ میں ان کو عبادت کرنا پڑتا تھا، یہ شریعت تھی۔ لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ یہ کنڈیشن اٹھا لیا کہ مخصوص ہو ایک مقام عبادت کے لیے، اللہ نے عام کر دیا کہ پوری زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ ہے، جہاں آپ رکے نماز کا وقت ہو گیا وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ شرط صرف اتنی ہے کہ وہ پیشاب پیخانے سے اور گندگی سے پاک ہو زمین، بس ختم۔ پوری زمین میں کہیں بھی پڑھو آپ، پوری زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ یہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں تھا یہ شریعت میں، یہ رسول اللہ کے لیے پرٹیکولر ہے۔ تو فرمایا یہ میرے لیے فضیلت کا سبب بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ زمین میرے لیے پاک کرنے والی بھی بنائی گئی۔ یہ زمین ہی کو آپ سے پہلے شریعت میں کسی کے لیے تیمم نہیں تھا، پانی جانا، پانی سے صفائی حاصل کرنا یہ ضروری چیزوں میں تھا، لیکن حضور کے لیے فرما دیا کہ مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں آپ، اس زمین کی پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حضور اللہ رسول اللہ کا وصف ہے، یہ ان کو شرف عطا کیا گیا۔ تو اس طرح کے، اور یہ بھی فرمایا کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، یہ بھی میرا وصف ہے۔ پانچواں یہ فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ اور چھٹویں بات یہ فرمائی کہ دین مجھ پر اکمل کر دیا گیا، دین مجھ پر ہی اکمل ہوا، میرے سے پہلے کسی پر دین اکمل نہیں ہوا تھا، دین مجھ پر اکمل ہوا، تو یہ میری خصوصیت ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے مقابلے مجھے فضیلت دی ہے ان 6 چیزوں کے باعث، یہ صحیح کے اندر ہے۔ تو اب وہ ظالم جو اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب ان کو یہ الرجی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اس سے، تو وہ اثر ان کے باپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہٹاؤ، یہ ان کے باپ کا مشن ہے۔ اب میں سخت الفاظ بول رہا ہوں تو بول رہا ہوں بھائی، کون کیا کرے گا، سخت الفاظ ہے میرے، میں بول رہا ہوں کیونکہ مشن پہ کام کر رہے ہو تم، مجھے نظر آ رہا ہے ایسا۔ آپ چاہتے ہیں کہ حدیثوں کی اہمیت کم کر دی جائے اسلام کے اندر، بلکہ ختم کر دی جائے حدیثوں کی اہمیت کو۔ جب حدیثیں نکل جائیں گی تو قرآن کو جس طرح چاہے آپ موڑ سکتے ہیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ قرآن کو آپ ڈائیورٹ نہیں کر سک رہے کسی اور طرف، کسی اور معنی کی طرف، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کرنے کے لیے، کیونکہ ہر قرآن کے ہر حکم کے معنی رسول اللہ نے بیان کر دی حدیث میں۔ جب اس کا میننگ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے تو آپ کوئی اور میننگ بیان نہیں کر سکتے اس کا، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا لامحال، اس کے میننگ کو ڈائیورٹ کرنا ہے تو آپ کو پہلے یہ بیس میں سے، یہ بنیاد میں سے یہ حدیث نکالنا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ کا یہ مشن ہے کہ آپ اپنے پٹھوں کو چھوڑ دیے، جاؤ حدیثوں کو مشکوک کر دو، حدیثوں میں شبہ پیدا کر دو، تاکہ لوگ حدیثوں سے بیزار ہو کے حدیثیں چھوڑ دیے تو پھر اب قرآن اکیلی رہ جاتی ہے، اس کے بعد ہم اس کے میننگ بیان کریں گے، یہ نہیں ہے اس کی میننگ یہ ہے۔
ایزی ہو جائے گا ان کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مشن ہے ان کا، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. جبکہ قرآن کا معلم کون ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کس کے لیے بیان کیا قرآن نے؟ رسول اللہ کے لیے. تو رسول اللہ قرآن کے معلم ہے، تو اس کے ہر حکم کی تشریح اور توضیح کرنے کا حق بھی معلم کا ہے، وہ بیان کرے گا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیان کریں گے، اس کو یہ قرآن کے یہ معنی یہ ہے اس آیت کے، تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہو سکتی ہے. پوری ملت کو لا محالہ اس بات کو ماننا پڑے گا. قرآن کے اس حکم کا معنی رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یہ اتھینٹک حدیث کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے. تو اب لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میننگ جو بیان کیے ہوئے ہیں، پوری ملت کو بغیر اختلاف کے، بغیر کنٹروورسی کے اس کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. تو ان کو یہ معلوم ہے کہ پوری ملت ایک جگہ جمع ہو کر وہ مانے گی، تو پھر اختلاف اور انتشار نہیں ہو سکتا ان کے بیچ میں. تو ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اگر ان میں کنٹروورسی میں ڈالنا ہے، ان کے فرقے بنانا ہے، تو حدیث کو نکالو. تو یہ مشن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ پیچیدگی تو نہیں، بات کھلم کھلا بیان کر رہا ہوں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے ان کا اصل میں انٹینشن کہ حدیث سے ہٹاؤ. تو انہوں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ رسولوں کے مابین فضیلت نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے، جبکہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. وہ فضیلت کا جو ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے کہ مجھے فضیلت ہے دیگر انبیاء میں، وہ قرآن کے خلاف ہے ہی نہیں. اب یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں سے وہ حصہ پیش کرتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولہ، لا نفرق بین احد منہم. یہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں یہ ہے آیتوں کے اندر، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد من رسولہ. تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آپ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتے. اب یہ قرآن کا آپ کو حوالہ دے رہے وہ لوگ، اور یہ بول رہے ہیں کہ قرآن میں یہ بات ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، یہ قرآن میں ہے. تو ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی قرآن کی آیت تو ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے بیچ میں، یہ تو قرآن میں ہے، صحیح بات ہے. اب وہ یہ پیش کر کے بولتا ہے کہ دیکھو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، اور آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے فضیلت ہے دیگر رسولوں میں، تو فرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولیں گے فرق ہو رہا ہے، تو بولیں گے قرآن کے خلاف ہے. آپ کو بولے گا وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں یہ ہے کہ فرق نہیں کرتے، اور حدیث میں فرق ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو وہ حدیث نہیں ہے. آپ چکر میں آ گئے، آپ بھی بولے کہ ہاں بھائی قرآن میں تو ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو قرآن میں ہے. اب یہ حدیث سے تو فرق ہو رہا ہے خود بخود، تو یہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے خلاف ہے، آپ چھوڑ دیے، آپ کو ہٹا دیا. جبکہ صحیح بات نہیں ہے یہ اس کی. قرآن میں تو ضرور ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ضرور ہے، لیکن کانٹیکسٹ کیا ہے، کس ضمن میں ہے، کس کے بارے میں ہے یہ کہ ہم فرق نہیں کرتے. یہ تو پڑھ دیا لا نفرق بین احد من رسولہ، تو پڑھ دیا لوگوں کے سامنے، لیکن یہ کس عمل کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، کس بارے میں، کس کانٹیکسٹ میں، یہ نہیں بیان کر رہا. یہ ہے مکاری، یہ چکر دینا ہے آپ کو. یہ کس بارے میں ہے جانتے ہیں؟ قل آمنا ما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سب نام گنا دیے، والاسباط ونبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم. ایک تو یہ خبر ہے سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں بھی ہے کہ کہہ دو، تم لوگ کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور تمام نبیوں پر جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے. ہم نازل ہوا سو جتنا کلام نازل ہوا ہے ان سب پر ہم ایمان لائے، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ان میں سے. جو نازل ہوا ہے ہماری طرف ویسے ہی سمجھتے ہیں ہم ان تمام کلام کو جو نازل ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام پر بھی،
اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، تمام اللہ کے نبیوں پر جو جو نازل ہوا آسمان سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے۔ آل عمران میں بھی وہی بات ہے ایگزیکٹلی جو سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی جہاں سے یہ اٹھائے ہیں رسولی کے، جو رسولی کا لفظ آیا ہے، لا نفرق بین احد من رسولی کا، وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، تیسرے پارے کے اندر، تھرڈ پارہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایمان لائے خود محمد رسول اللہ جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوا ہے، رسول اللہ پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے مومن، اور ان کے ساتھ یہ سب ایمان والے بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لائے، سب رسولوں پر۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے، کس بارے میں؟ ایمان لانے میں۔ تو یہ جو فرق نہیں کرتے کس بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کے ضمن میں۔ فضیلت کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر، فضیلت کے بارے میں ہم فرق نہیں کرتے کا بات نہیں ہے یہاں پر، یہاں بات ہے ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کہاں کی بات تھی، کہاں فٹ کرا، فضیلت کے اوپر لا کے چپکایا اس کو۔ تو اب کیا فضیلت کے بارے میں قرآن آپ کو خبر دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا۔ اللہ فرما رہے قرآن مقدس کے اندر وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے، کس کو؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یہ بعض نبیوں کو ان کے بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب عطا کی، یہ فضیلت ہے ان کی۔ دوسروں پر داؤد کو فضیلت ہے زبور کی وجہ سے، ہم نے ہی زبور عطا کیا تھا داؤد کو، اس لیے وہ فضیلت والے ہوئے دوسرے اور نبیوں کے مقابلے میں۔ تو ہم نے فضیلت دی، اللہ نے خود کہا ہم نے فضیلت دی ہے۔ اور تیسرے پارے میں تلک الرسول میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعض، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض اللہ سے بالراز بات کرتے ہیں، تو اللہ سے بالراز زمین پہ ٹھہر کے کلام کرنے کے سبب ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑی فضیلت ایک شخص کی، ایک نبی کی، ایک رسول کی ہے۔ وہ کون ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ مقام کا نبی ہے، یہ دعا کر رہا ہے جس کو اللہ نے انڈیکیٹ کیا۔ اللہ نے کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، یہ وہ رسول ہیں ہمارے کہ بعضوں کو ہم نے ہی بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض سیدھے اللہ سے بات کرتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر کے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو وہ ہے موسیٰ۔ ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا کہ اور بھی رفع ہے بعضوں کے درجے۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ کا ذکر کرنے کے بعد بولے اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ کے بعد کیا بولے؟ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، بعضوں کے درجے اور بھی بلند ہے، تو وہ کون؟ موسیٰ سے بھی بلند ایک درجہ رکھنے والے پھر اور ہیں، تو وہ کون؟ یہ اشارہ ہے، یہ انڈیکیٹ ہے، یہ موسیٰ کے بعد۔ موسیٰ کا تو ہو گیا مقام بلند، لیکن ان کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، بعض کے اور بھی درجے بلند ہے، تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اب وہی اشارہ جو اس کی طرف ہے نا، ان کا ذکر ہے اس میں، وہ جس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر جو یہ بولنے کے بعد وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات جو بولے بعضوں کے درجے اور بھی بلند ہے، تو اب یہ جو موسیٰ دعا کر رہے ہیں یہاں پر، دعا کون کر رہی ہے؟ جو میں سنا رہا ہوں سورہ اعراف میں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، بلکہ کون پوچھے؟ حسنات کون پوچھے؟ موسیٰ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ کو یہ بات بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کہ تمہاری دعا ہم ضرور قبول کریں گے، لیکن شرط کے ساتھ۔
تمہاری دعا کو ہم قبول کریں گے لیکن ایک شرط کے ساتھ. آہا سمجھنے کی بات ہے بابا. اتنے بلند مقام کا نبی جس کی پہلی دعا قبول ہو گئی یہاں پر, زلزلے سے اللہ نے ان کو وہیں پر فوراً دعا قبول کر کے بچا دیے, تو وہ دل ان کا امنگ مارا اور اسی وقت یہ دعا کی انہوں. جب دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھے کہ اللہ رحم کر دیا, مہربان ہو گیا ہم پر, تو فوراً کیا کرے انہوں, اللہ کی مہربانی کو یہی موقع سمجھ کر کے اور مزید دعا کر دی اللہ کے سامنے آگے. اللہ جب آپ رحم نچھاور کر ہی دیے اپنی رحمت ہمارے اوپر, تو یہ بھی دعا سن لیجئے ہماری ساتھ ساتھ, لگے ہاتھوں یہ بھی دعا پوری کر لیجئے. تو جب انہوں نے یہ مانگا کہ دنیا میں حسنات لکھ دیجئے, آخرت میں ہم آپ کی طرف آتے ہیں پلٹ کر کے, تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کنڈیشن لگایا, یہ جو تم مانگ رہے ہو دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہاں کی بھلائی مانگ رہے ہو تم, تو بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو موسیٰ اپنی ملت کے لیے, اپنی امت کے لیے, تو اس پر تمہارے لیے کچھ شرطیں ہیں. اب آپ جاننا چاہیں گے وہ شرطیں کیا ہوں گی کہ نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ موسیٰ پر شرطیں جو لگائی گئی وہ جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے؟ جاننا ہے نا. تو اگلے درس میں آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے نا. کچھ چاہت باقی ہے جاننے کی نا کہ کیا شرطیں لگائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر. عیسیٰ علیہ السلام کا قول تو بیان کر دیا, انہوں نے بشارت دی ہمارے آقا کے آنے کی, تو اب موسیٰ پر کیا کنڈیشنز تھے وہ بھی جاننا ہے آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلے درس کے لیے انتظار کیجئے, آئیے. اس وقت تک کے لیے اللہ سے ہم یہ خاص دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو راہ راست پر رکھیے, اللہ ہم کو دین اسلام کی محبت پیدا فرما ہمارے دلوں کے اندر, ہم کو اسلام پر ایمان پر رکھیے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.